لیکن ہم اس کو پولیٹیکلی کیٹر کریں گے سبجیکٹ کو. مجھے بتائیں جتنے بھی دعوے گورنمنٹ نے کیے ہیں, چاہے رائٹ سائزنگ کے ہوں, پرائیویٹائزیشن کے ہوں, پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹیکسیشن کے ہوں, ان میں سے کون سا دعویٰ ہے جو آپ نے دیکھا ہو کہ بڑی تیزی سے کام نظر آیا آپ کو؟ یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس گورنمنٹ نے, جس کا پہلے ہی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کافی فریجائل ہے, آئی وڈ سے, انہوں نے کیسے اتنا بڑا وہ کام جو ابھی تک نہیں ہو سکا وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آلدو ہونا چاہیے, اور دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ یہ بتائیے کہ ابھی تک پی آئی اے کو ہم نے جس تیزی سے اس کے لیے باقاعدہ کمیشن بنتے دیکھا, اس کے لیے میٹنگز ہوتے دیکھی, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کہاں تک پہنچی ہے. نمبر 2, آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت ایک اکنامک ایڈوائزر ڈھونڈ رہے ہیں, جس کے لیے انہوں نے ایک ایڈ بھی دے دیا ہے اخبار میں, اور وہ اس کی کوئی 15 لاکھ تنخواہ ہوگی. اگر ہمارے جو اورنگزیب صاحب ہیں جن کا اتنا وسیع تجربہ ہے انٹرنیشنل بینکنگ کا, اگر ان کو اکنامک ایڈوائزر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میرے خیال ہے پہلے تو انہیں گھر جانا چاہیے, پھر ان کو ہٹا دیں, پھر کسی اور کو آؤٹ سورس کر لیں. اگر اس اکنامک ایڈوائزر نے آ کے انہیں ایڈوائز ہی کرنا تھا تو پھر ان کی کیا ضرورت تھی. اسی طرح رائٹ سائزنگ کے لیے بھی یو نیڈ این ایڈوائزر, کیونکہ آج تک پاکستان میں تو کوئی یہ نہیں کر سکا. میں اب ساری باتیں ایک بڑے کانٹیکسٹ میں کر رہی ہوں. لیکن زنیرہ یہ تو ترمیم کے تحت ہونا ہی تھا, تو اس میں مشکل کیا ہے یہ بتائیں. نہیں, دا تھنگ از نہ ڈار صاحب یہ کر سکے تھے. میں ان فائنانس منسٹرز کی بات کر رہی ہوں جن کی بڑی ریٹ تھی, جن کا بڑا کنٹرول تھا, جن کے پاس بڑا کارڈیل انوائرمنٹ تھا, کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے تب کئی آئی پی پیز کے نہیں ہونے دیے, بلکہ ان کے ساتھ رینیو کر لیں چیزیں. اس کے بعد پی آئی اے آپ کے سامنے ہے, نہیں ہو سکا. یوٹیلیٹی سٹور پہ لوگ باہر نکل آئے ہیں. سو وٹ آئی فورسی از کہ اگر یہ اس ڈگر پہ جاتے ہیں, جو کہ جانا تو چاہیے, ویسے ایک اصولی بات تو یہ ہے, لیکن اس پہ جاتے ہیں تو پھر ایک پارٹی کو تو آپ اس میں زنارہ میں ایک چیز ایڈ کروں اس میں. کمپلیٹ عادل صاحب, لیٹ می کمپلیٹ. لیکن اس سٹیج پہ جب آپ ایک پارٹی کو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی, موڈیز کی رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ اگر ہم نے اپ گریڈیشن دی ہے تو وہ مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ اسٹیبلٹی کتنی رہتی ہے پولیٹیکل, تو پھر کون کون سڑکوں پہ نکلے گا, کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ احتجاج کریں گے, یہ سارا ایک طوفان کون سنبھالے گا, دیٹ از دا کوسچن. جی عادل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بس ایک سوال بھی لے لیں کہ یہ جو زنیرہ اعتراضات کری ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن سم ہاؤ گورنمنٹ کو ریسٹرکچرنگ کی طرف بڑھنا تو تھا ہی, دیر سے آئے, لیکن شورٹی کیسے دیں کہ ہم جو ریفارمز کریں اس سے سب معاملات ٹھیک ہوں گے. ایونچولی they had to do it. دیکھیں یہ معاملہ تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا, اور ڈاکٹر ارشد حسین جو ہے وہ تقریباً ایک دہائی سے جو ہے مختلف ریفارمز لے کے, جو ادارہ جاتی ریفارمز لے کے جو ہے وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کا بھی حصہ رہے ہیں, سابق حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں, اور ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ ہو. یہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ جو ہے وہ ہر جگہ جیسے ہوتی ہے تو اس یہاں بھی بہت ہے. اب جو یوٹیلیٹی سٹور ملازمین جو اس ٹائم ڈی چوک پر دھرنا دے رہے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ پی آئی اے کی نچکاری ہو تو اس میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اپنے سٹیکس ہیں. اب وہ یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کی جو ہڑتال ہے اس کا بھی حصہ بن گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں, حکومت نے ہمیں اس پہ اعتماد بھی نہیں لیا. تو اب یہ جو لڑائی ہے یہ پولیٹیکلی ایک بار پھر شروع ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کا سانس تو ہے ہی ہے کہ وہ ورکرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو وہ کس طرح سے اپنی منشور کے خلاف جائے گی. تو یہ حکومت کے لیے پرابلمز تو بننی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکتی ہے. ابھی یوٹیلیٹی ملازمین ہیں, اس کے بعد جو باقی ادارے جو بند ہو رہے ہیں یا ایگزام ہو رہے ہیں جن کو فارغ کیا جائے گا, وہ ملازمین ایک جو پہلے ہی ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبل صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین ایک ایسے موقع پر جب ان کے لیے کھانا پینا ویسے ہی بہت مشکل ہوا ہے, مہنگائی جو ہے اپنے عروج پہ ہے, ایسے میں آپ ہزاروں ملازمین جب فارغ کر دیں گے تو وہ یقینی طور پہ معاملات اور انسٹیبل ہوں گے. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جو ملازمین فارغ کر رہی ہے ان کے لیے کوئی پہلے ان کو فارمولا بنانا چاہیے تھا, ان کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے تھی, ان کو اگر گولڈن شیک ہینڈ دے کے فارغ کرنا چاہیے تھا. تو وہ پہلے سے اس سارے چیزوں کو اس کو اندازہ تو تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کا ایک رد عمل تو آئے گا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس وقت کچھ 6-7 کھرب روپے جو ہے وہ پینشن کا بل ہے
اور وہ مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا. حکومت کئی دفعہ کوشش کر چکی ہے کہ وہ پینشن اصلاحات کرے، لیکن آج تک وہ مختلف پریشرز کی وجہ سے وہ آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکی. اسی طرح یہ اداروں کی جو نجکاری ہے، 1000 ارب روپیہ کہ جو ہے وہ چند ادارے ہیں جن کی بلیڈنگ ہے، جو میرے اور آپ کے ٹیکس سے جو ہے وہ ان کو پوری کی جاتی ہے، وہ خسارے میں چل رہے ہیں وہ ادارے. ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود سیاست جو ہے وہ سارے معاملات پر حاوی ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک نہیں کھونا چاہتی، مسلم لیگ ٹریڈرز پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتی کہ وہ اس کا خیال ہے کہ ٹریڈرز شاید اس کا ٹیکس ہے. آپ کا جواب آ گیا اور یہ بہت ویلڈ آپ نے بات کی ہے. افتخار صاحب، جب یہ ہم رائٹ سائزنگ کا لفظ سنتے ہیں تو یہ ہونا بھی چاہیے، اٹ از اے پروفیشنل طریقہ کار یہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک اسپیسیفک ڈومین میں آپریٹ کریں گے پولیٹیکلی یا ایڈمنسٹریٹولی، پھر وہ جا کے لوگوں کو ہرٹ کرے گا. کیونکہ ابھی عادل صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی کو تو کسی نے کم نہیں کیا، یا پینشن کے حوالے سے تو کوئی ہم نے خاص اقدامات نہیں دیکھے. پنجاب گورنمنٹ نے کتنے جو فنڈز تھے انٹرم گورنمنٹ میں بانٹے، اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے بانٹے، تو وہ اس کو لے کے کوئی آنسریبل نہیں ہے. گورنمنٹ کس وقت کیا اقدام کر رہی ہے، اس کی ٹائمنگ اور اس کی پبلک ریلیونس، اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ میڈیا یہ ایڈریس کر سکتا ہے یا لوگ ہڑتال کر کے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی آنسرڈ. دیکھیں، میڈیا کا کردار تو آبویسلی ایک ایکسپلینیٹری ہے، اور صحافت اور ایکٹیویزم میں جو ہے وہ فرق ہے. لیکن جہاں تک پبلک پالیسی کے ساتھ سینٹیمنٹس کا جو ہے وہ تعلق ہے، بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کے اندر جو پبلک نیریٹو ہے اس ٹائم پر، جو ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے اب وہ ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 2% اشرفیہ نے جو ہے وہ میجورٹی جو ہے اکنامک انسینٹیو بھی لیے ہیں، ٹیکس بھی جو ہے ادا نہیں کرتے، اور پبلک کہتی ہے کہ ٹیکس ہمارے اوپر ہے، بھی ہمارے ہے. تو دیٹ بیکمز اے پرابلم. اور جب تک یہ نیریٹو جو ہے وہ توڑا نہیں جاتا اور تب تک کہ حقیقت کو ایڈریس نہیں کیا، تب تک سینٹیمنٹ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے. آج یوں ہی جاری رہیں گے. آج ڈی چوک ہوئے، بلکہ خیر کی اگر مثال لے لیں تو پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے وہاں پر ایک تجربہ بھی کیا کہ انہوں نے پینشن کی کا جو اسٹینڈ ہوتا تھا کہ وہ آلموسٹ کرنٹ کے متصادم تھا، وہاں پر انہوں نے ایک بڑھا کر افتخار صاحب